بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے دور کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور مغفرت کے بارے میں بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جو اپنی عبادت اور پرہیزگاری کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس شخص نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ لوگ اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی نیکیوں کا چرچا ہر طرف تھا۔ ابلیس کو جب اس شخص کی یہ حالت نظر آئی تو اسے بہت تکلیف ہوئی۔ ابلیس کو یہ بات ناگوار گزری کہ اللہ کا ایک بندہ اتنی عبادت کر رہا ہے اور کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے ابلیس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عابد کو کسی نہ کسی طرح گمراہ کر کے رہے گا۔ ابلیس نے اپنے تمام بچوں کو بلایا، اپنے تمام ساتھیوں اور شیاطین کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس عابد کو گمراہ کر سکتا ہے؟ اس کی نیکی اور بے گناہی نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اسے راست سے ہٹا دے۔ ایک شیطان نے کہا، میں اسے عورتوں کے ذریعے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، نہیں، تمہارا یہ طریقہ بیکار ہے کیونکہ یہ عابد عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور نشے کی طرف لے جاؤں گا۔ ابلیس نے کہا، نہیں، یہ بھی کام نہیں کرے گا۔ تیسرے شیطان نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے پوچھا، کیسے؟ اس نے جواب دیا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، واہ، تمہاری یہ تدبیر بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس عابد کے سامنے کھڑا ہو کر دن رات عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ بغیر کسی وقفے کے لگاتار نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا اور عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب سے دیکھا کہ یہ نیا آنے والا کتنی محنت سے عبادت کر رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ شخص کس قدر عبادت کی توفیق پا رہا ہے۔ اس نے شیطان سے کئی بار سوال کیا لیکن شیطان نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور عبادت میں مصروف رہا۔ کئی دن گزر گئے، بالآخر عابد نے کہا، اے بندہ خدا، مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت کر رہے ہو۔ شیطان نے جواب دیا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا اور اب جب بھی مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے تو اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا اور زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا کفارہ ادا کروں اور اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال دوں۔ عابد نے بڑی بے چینی سے پوچھا، وہ گناہ کون سا تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اسے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ شیطان نے کہا، یہ آسان ہے، تم شہر میں جاؤ، وہاں ایک بدکار عورت رہتی ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ گناہ کرو، پھر واپس آ کر توبہ کر لو اور عبادت شروع کر دو۔ وہ سادہ دل عابد شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ طریقہ ہے تو میں بھی یہی کروں گا۔ وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ شہر میں پہنچا تو اس نے لوگوں سے اس بدکار عورت کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے حیران ہو کر اسے پتہ بتایا اور آپس میں کہنے لگے، یقیناً یہ عابد بھی اس عورت کے پاس جا رہا ہے۔ عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا، اجازت لے کر اس کے گھر میں داخل ہوا۔ جب اس عورت نے عابد کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، اس گھر پر آنا تمہاری شان کے لائق نہیں ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عابد نے شیطان کی ساری کہانی بیان کی کہ کس طرح ایک عابد نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے کہ گناہ کرو پھر توبہ کرو تاکہ عبادت میں اور زیادہ لطف آئے۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ گناہ سے بچنا ہے، نہ کہ گناہ کرنا، اور دوسری بات یہ کہ کہاں سے معلوم ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس عورت نے آگے کہا، یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جس کسی نے تمہیں اس راستے پر لگایا ہے وہ شیطان تھا جو تمہیں فریب دینا چاہتا ہے۔ تم اپنی عبادت گاہ میں واپس جا کر دیکھو، وہ شخص وہاں نہیں ملے گا۔ عابد فوری طور پر اٹھا اور اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا۔ واقعی وہاں شیطان کا کوئی نشان تک نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ عابد نے سمجھ لیا کہ واقعی وہ شیطان تھا جس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی رات وہ نیک عورت دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح جب لوگ اس کے گھر کی طرف گئے تو انہوں نے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا کہ اس عورت کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ یہ اہل جنت میں سے ہے۔
لوگ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو ایک بدکار عورت تھی، یہ جملہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اس عورت کے جنازے میں شامل ہو جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو اور لوگوں کو حکم دو کہ وہ بھی شامل ہوں، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے میرے ایک نیک بندے کو گناہ کرنے سے بچایا، اس لیے میں نے اسے بخش دیا اور اس پر جنت واجب کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو صرف ایک نیک کام کی وجہ سے جنت عطا فرما دی۔ تو دیکھا آپ نے، گناہوں میں ڈوبی ایک عورت نے صرف ایک شخص کو گناہ سے روک دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی رحمت سے نوازا کہ اسے جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو اس کے جنازے میں شریک ہونے کا حکم دیں اور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ایک نیک کام ایک انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے، چاہے اس کے ماضی میں کتنے ہی گناہ ہوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو اسلام کا اہم حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔